لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدراس کے ایک بڑے ذمہ دار صاحب سے بات ہوئی تو اصل بات تو دوسرے عنوان پر تھی، لیکن ضمنی طور پر ایک دوسری بات کے بارے میں وہ بتا رہے تھے۔ تو میں شروع میں تو بغیر دلچسپی کے ان سے بات کر رہا تھا کہ یہ سب بات کر کے کیوں ہم وقت ویسٹ کریں، وقت کو ضائع کریں بول کے سوچ رہا تھا۔ لیکن جب وہ آگے بتانے لگے تو اتنی حیرت ہوئی کہ دھوکہ دہی میں لوگ کس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف انسانیت اور ہمدردی کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، دوسری طرف دغا بازی کی، فورجری کی، 420 اس طرح کے غلاظت بھرے کام سنتے ہیں کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ کیا جس انسانیت سے ہم تعلق رکھتے ہیں اسی انسانیت سے ان کا بھی تعلق ہے، یا کسی اور جنگل سے یہ درندے آ گئے ہیں۔ اس قدر حیرت ہوتی ہے۔ خیر، اس بلا ضرورت کی تمہید کے بعد میں اصل بات پر آ جاتا ہوں۔ میں لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، بہت سارے لوگ کھانے کے لیے تکلیف اٹھا رہے تھے، بڑی پریشانی تھی، سب بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، دانے کے لیے ترس گئے تھے لوگ۔ شروع میں تو بریڈ کھانے بہت سارے لوگ تقسیم کرنا بھی چاہ رہے تھے، تقسیم بھی کر رہے تھے، لیکن دھیرے جب عرصہ بڑھتا گیا، جب اس کی سختی انتہائی کو پہنچ گئی تھی، تب مدد کرنے والے تو مدد کر رہے تھے، لیکن ممکن نہیں تھا کہ 100 آدمیوں کی ضرورت ہو اور 10 آدمیوں کو مدد کرنے کے لائق ہی مددگار کھڑے ہو رہے تھے، تو ممکن نہیں تھا کہ سب تک مدد پہنچے۔ بہرحال لاک ڈاؤن کا سخت زمانہ تھا۔ چنئی کے انصار بھائی جو بات کر رہے تھے، حاجی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک گروپ کے ذریعے سے، اپنی جو تنظیم تھی، جو گروپ ہے، اس ویلفیئر کے ذریعے سے ان لوگوں نے بھی انتظامات کیے، بہت سارے انتظام کیے اپنے اس کے بازو کے کئی ایریاؤں میں۔ ان لوگوں نے کھانا پہنچانے کا، غریبوں کو کم سے کم دن میں ایک وقت تو پیٹ بھر کر کھانا وہ کھا لے، اس کے لیے بول کے فکریں کر کے دن رات وہ محنت کر کے اس کے لیے انتظامات کر رہے تھے۔ تو ایک طرف میں آپ اس بات کو اب 2 انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، مدراس ہی سے ایک ٹرسٹ جو یتیم خانہ اپنے آپ کو بتا رہے تھے، غیروں کا، مسلمانوں کا نہیں، غیروں کا یتیم خانہ بتا رہے تھے اپنے آپ کے بارے میں۔ وہ بات کر کے بتا رہے تھے کہ یہاں پر 40 یتیم بچے ہیں، ان میں معذور بھی ہیں، ان لوگوں کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح مدد کیجیے کر کے ایک میسج واٹس ایپ میں وہ پڑھے، اور وہی میسج ان کو اتفاق ہوا ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے فیس بک میں بھی پڑھا، وہی میسج کسی اور سوشل میڈیا کے اندر ایک ساتھی بھی پڑھے۔ تو چونکہ ایک جماعت، ایک ٹیم کے 3 آدمیوں کی نظروں سے یہ میسج گزر چکا تھا، اس لیے جب مشورے میں بیٹھے کہ اب کہاں مدد کرنا ہے، تو یہ رائے کے طور پر تینوں کی نظروں سے چونکہ گزرا تھا، تینوں نے اس بات کو پیش کی، کیا تحقیق کریں گے، سب سے پہلے تحقیق کر کے اگر وہ واقعی ہوں، سچ ہوں تو ہم پہنچائیں گے بول کے ان لوگوں نے طے کر کے وہ لوگ نکلے۔ لیکن جب سامنے پہنچے اور بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے تو وہاں کے مینجمنٹ نے بتا دیا کہ نہیں، ابھی کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم براہ راست آپ لوگوں کو ملا نہیں سکتے، ملاقات کروانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو خیر، ان لوگوں نے آفس کے، وہ ٹرسٹ کے آفس ہی میں بیٹھ کر بہت دیر تک کوشش کرنے کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ اب نہیں دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو حکومت کے اعتبار سے آرڈر بھی ہے، خیر ان لوگوں نے اس بہانے کو قبول کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں لسٹ بنا کے دے دیں 1 مہینے کے کھانے کے لیے، ان یتیم بچوں کے، 40 یتیم بچوں اور دیگر جو ذمہ دار ہیں ان سب کے کھانے کا کیا خرچ ہوتا ہے، 1 مہینے کا پورا ہمیں لسٹ بنا کے دے دیں، سودا سلف ساری چیزیں ہم لا کر شروع سے آخر تک ساری چیزیں A to Z پہنچا دیں گے۔ جب ہمارے بھائیوں نے کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی چیزیں لے کر آپ آئیں گے، کس دکان سے لے کر آئیں گے پتہ نہیں، تو وہ بیماری کس کے ہاتھ لگے ہوں گے پتہ نہیں، بیماری پھیل جائے گی، ہم کو اس بات کا ڈر ہے، اس لیے آپ پیسوں کی شکل میں ہو سکے تو آن لائن ٹرانسفر کر کے، یا تو نیٹ کیش بھی اگر آپ ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو چلے گا، لیکن پیسوں سے مدد کیجیے، چیزیں خرید کر لا کر مت دیجیے۔ یہ ان لوگوں نے اصرار کیا۔ تو ہمارے جو ساتھیوں کی ٹیم تھی ان لوگوں نے کوشش کیا، رہے یہ کیا بھائی، یہ مصیبت دوسری شروع ہو گئی ہے۔ خیر ان لوگوں نے 1 ہفتہ واپس تو آ گئے، ان لوگوں نے اسی کی تشویش میں، اسی سوچ و بچار میں ان لوگوں نے گزارا۔ اتنے میں اس نمبر سے مسلسل فون آتے ہی رہے، میسج آتے ہی رہے کہ جلدی مدد کیجیے، ٹرسٹ کو آئیے، مدد کیجیے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ ارے بھائی، ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم پتھر دل ہو گئے ہیں، کیسے وہاں یتیم بچے بھوک سے ترس رہے ہیں، ہم لوگ تحقیق کے نام پر ہم تاخیر کر رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اب تاخیر کیے بغیر سیدھے سامنے گئے اور جا کے
پوری اماؤنٹ، بڑی رقم ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، پوری رقم ان لوگوں نے جمع کر کے ادھر ادھر سے کوشش کر کے محنت کر کے جمع کیے اور ان کو دے کر آ گئے۔ تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے اب دیکھو اسی کہانی کا ایک دوسرا رخ دیکھیں۔ دوسرا رخ کیا، ان کے ٹرسٹ میں اسی محلے میں رہنے والی ایک لڑکی، اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، سمجھدار لڑکی تھی، غیر ہی تھی وہ ایک کام کے تلاش میں وہ آئی تھی انہی کے ٹرسٹ کے ایک آدمی کے آفس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کووڈ کی وجہ سے کوئی کام تو نہیں چل رہا ہے، جب کام ہی نہیں چل رہا ہے تو آفس میں کام کے لیے لڑکی کو اپائنٹمنٹ کرنے کی تو بات سوال ہی نہیں اٹھتا، اس لیے ابھی نہیں، ابھی کچھ پیسے تعاون کے طور پر ان لوگوں نے دے دیا، اس بڑے صاحب نے دیا، دے کر کے کہہ کے بھیج دیا کہ ابھی نہیں، جب حالات نارمل ہو جائیں گی تب آ جاؤ، تب ہم کام میں رہ لیں گے، تب اپائنٹمنٹ کر لیں گے، ابھی کے لیے نہیں ہے، ابھی صبر کرو بول کے بھیج دیے۔ تو وہ لڑکی گئی، چند دنوں کے بعد اس لڑکی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کمپنی میں جم گئی ہیں، اس کو نوکری مل گئی ہے، کام مل گیا ہے۔ خیر پھر ہم اسی پہلے رخ کی طرف آ جائیں گے۔ اب واٹس ایپ میں، فیس بک وغیرہ کے اندر دوبارہ ان لوگوں کے سامنے ان کی نظروں سے وہی فوٹو جو جس یتیم خانے کو ان لوگوں نے مدد کی تھی، جس یتیم خانے کی مدد کی تھی، اسی یتیم خانے، اسی ادارے کی وہی تصویر، وہی مضمون کے ساتھ، اسی مضمون کے ساتھ دوبارہ فیس بک میں، واٹس ایپ میں سب جگہ گشت کر رہی ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کو معمولی سا خیال ہوا کہ چلو بھائی کھانے کی اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہوگی، پریشانی ہو گئی ہوگی، بلکہ ان لوگوں نے سمجھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے نوٹ کیا کہ ان لوگوں کے نمبر پر اب اور زیادہ کالز، جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان میں سے ہر ایک کو کال آنا شروع ہو گئے، قسم قسم کے نام بول کر کہ فلاں جگہ فلاں بڑوں کا گھر ہے، بڑوں کا آرام گھر ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اولڈ ایج ہوم، تو وہ ہے، فلاں جگہ یتیم، فلاں جگہ بیوہ ہیں، ان کی مدد کیجیے، ان کی مدد کیجیے، مسلسل۔ اب تو دن رات کسی وقت چین نہیں، سب کے نمبر کیسے ان کو مل گئے یہ بھی پتہ نہیں، سب کے نمبر پر میسج، کال سب آنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آئیں گے۔ دوسرا رخ کیا، پہلے ایک لڑکی جو کام کے لیے آئی تھی، کام مانگی تھی، پھر چلی بھی گئی تھی، اب تقریباً 3 مہینے اسی لاک ڈاؤن کے آئین، جو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، 2.5-3 مہینے گزر گئے ہوں گے، وہ لڑکی دوبارہ آئی، آ کر کہی کہ اب تو کچھ حالت نارمل ہو گئے ہیں، تھوڑا تھوڑا بول کے unlock 1 unlock 2 ہو گیا ہے، اب مجھے کام دے دیجئے۔ تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ اتنے دن کہاں؟ اس نے بتایا کہ کام مل گئی تھی دوسری جگہ۔ جب نوکری دوسری جگہ مل گئی تھی تو چھوڑ کر کیوں آئی؟ تو اس حاجی صاحب کو اس لڑکی نے بتایا کہ اصل میں وہاں جس جگہ میں نوکری کر رہی تھی وہاں روزانہ کے لیے ٹارگٹ، ایک نشانہ متعین کر دیا جاتا، ہدف متعین کر کے دے دیا جاتا، اس وقت کے اندر کام کو ختم کرنا ضروری ہے، اتنا کرنا ہی کرنا پڑے گا بول کے ہم کو ٹارگٹ متعین کر کے دے دیا جاتا۔ میری طرح وہاں اور بھی لوگ تھے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ اچھا ٹارگٹ متعین کر کے دیتے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسا کون سا کام تیزی سے چل رہا تھا، کون سی کمپنی ہے وہ، کیا ٹارگٹ ہے؟ تو بعد میں ان کو بتایا گیا کہ اصل میں ایک ٹرسٹ میں تھی، اس ٹرسٹ کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ ہماری کئی ٹیم بنا دیتے ہیں، ہم میری طرح کام کرنے والوں کی کئی ٹیم، بیچ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 بنا دیتے ہیں، تو اس میں ہم میں سے ایک بیچ کے اندر بھی 10، 12، ہم میں سے ہر ایک کے پاس روزانہ فون نمبر، کئی فون نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک کو یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو فون کر کے جو دینے والے ہیں نا، رضاکارانہ مال خرچ کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے نمبرات کہاں سے وہ لوگ حاصل کرتے پتہ نہیں، لیکن ایسے نمبر بزنس کرنے والے، فلاں کرنے والے، ایسے سارے نمبر ہم لوگوں کو ڈیٹیل سے دے دیے جاتے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ دیکھو ہر ایک، تم میں کا ہر ایک مہینے میں 30,000 اس ٹرسٹ کے لیے کما کے دینا، تمہاری تنخواہ تم کو مل جائے گی۔ فون کر کے بات کر کے ٹرسٹ کے لیے مدد کیجیے، ایسا گھگانا ہے، ایسا منانا ہے، دینے والوں کا دل پگھل جائے اور وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے بھی اسی طرح سے دیا گیا۔ ابھی حاجی صاحب کو تشویش ہوئی، ارے کیا ٹرسٹ کہہ رہی ہے اور اس طرح سے ٹارگٹ بنا کے کام کرتے ہیں تو کیا واقعتاً یہ لوگ مدد کرتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے، حاجی صاحب نے اس لڑکی سے کچھ اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک بیچ میں 40 لوگ کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ 3-4 بیچ ہیں تو ان میں سے ایک بیچ میں بھی، ایک ٹیم میں بھی، ایک جماعت میں بھی 40 افراد کام کرتے ہیں اس لڑکی کی طرح، اور ان میں سے ہر ایک کو ذرا اندازہ لگا کے دیکھیں، فورجری کرنے، ٹھکانے کے لیے ان لوگوں کی کیسی پلاننگ ہے، کیسی منظم تدبیر ہے۔ ایک فرد کو بھی 400 فون نمبرز دے دیے جاتے کہ آج کے دن رات تک تم کو یہ 400 نمبر پر کال کرنا ہے۔
وہ اگر ان میں سے کوئی بزی آ جائے, کوئی نیٹ ورک نہ لگے, تو پھر دوبارہ ان کو اس کنٹینیو کرنا پڑے گا. تو 400 نمبر دے کر, روزانہ 400 نمبر دے کر, صبح سے شام تک کال کر کے, واٹس اپ کر کے, میسنجر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے سے ان کو یہی کام ہے کہ ان کو ستاتے رہنا, ان کے پیچھے پڑ جانا, عجیب عجیب ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ نہیں دینے والے آدمی کا دل بھی پگھل کر وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے, وہ مان لے, یقین کر لے کہ واقعی ٹرسٹ ہے, واقعی فلاں ہے. اور ان کے پاس دیکھو, سب کے پاس پیسے ہی پوچھنا, کتنا ہو سکتا ہے اتنا ان کے پاس نیچے اتر کر, منا کر, عاجزی سے بات کرو. یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, کہ دانے دانے کے لیے یتیم ترس رہے ہیں, اس طرح سے سب بولنے کے لیے. بلکہ وہ لڑکی تو یہ بتا رہی تھی حاجی صاحب کو کہ اس کی مستقل ٹریننگ ہوئی. پہلے 1 مہینہ تو صرف بات کرنے کی ٹریننگ, کیسے انداز سے بات کریں, کیسا کال کریں, کس وقت کریں, کیا کریں, سب چیزوں کی ٹریننگ. اس کے بعد ہی اس کو بٹھایا گیا کال میں. جب یہ حاجی صاحب کی تشویش کی انتہا ہو گئی تو انہوں نے اب آگے بڑھ کر یہ پوچھ لیا کہ ٹرسٹ کا نام کیا. تب تو بالکل یہ اینڈنگ کی بات ہے, کہ حیرت کی بات ہے کہ اس لڑکی کے منہ سے جس ٹرسٹ کا نام نکلا تھا وہ وہی ٹرسٹ ہے جہاں یہ حاجی صاحب کی یہ ٹیم ویلفیئر جا کے مدد کر کے آئی تھی. اب یہ جب مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی بھی 30 ہزار, تو 40 آدمی کام کرتے ہیں, تو گویا ہر مہینہ 12 لاکھ تو ایک بیچ ہی کما کے دے دے گی ٹرسٹ کو. اور اس میں بھی صرف یہ ایک بیچ کی, باقی بیچ نمبر 2, بیچ نمبر 3 وہ بھی تو ہیں, ان کی محنت ہے, ان کی کمائیاں کتنی, گویا کئی لاکھوں میں, کروڑوں کے اندر ان لوگوں کی آمدنی ہو رہی ہے. یہ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تب بھی ان کو معلوم ہوا ایک اور بات. جب لڑکی سے تحقیق کیے تو ہاں یہ بتا رہے تھے کہ ایک اور بات یہ بھی ان کو معلوم ہوئی کہ بچے, صرف ایک بچے کو 10 12 یا 15 20 اسپانسرز کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کی پوری صبح سے لے کر شام تک کی, بلکہ پورے مہینے کی, اس کی پوری زندگی کا کھانا پینا سارا خرچ صرف آپ کے پیسے سے کیا جاتا. بلکہ ایک اسپانسر کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ, اس کی ویڈیو کال میں اس کو ڈال کر یا اس کی فوٹو بھیج کر بتایا جاتا ہے کہ یہی آپ کے اسپانسر سے پل رہا ہے. اس طرح ایک ہی بچے کو 15 آدمی کو بتا کر ٹھکاتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, اب اگر آپ کے پاس یہ کہا جائے نا کہ تم صرف 7,000 دے دو, صرف 6,000 دے دو, تمہارے ہی پیسے میں اس بچے کی 1 مہینے کی پوری زندگی گزر جائے گی, ہنستا خوشی یہ بچہ کھاتے پیتے رہے گا صرف تمہارے پیسوں کی وجہ سے, تو تم تو آسانی سے دے دیں گے کہ ایک یتیم بچے کی پرورش وہ صرف میرے پیسے سے ہو جائے, اور وہ بھی بڑی رقم نہیں, 6,000 ہی تو ہے, 7,000 ہی تو ہے, یہ سوچ کر آپ دے دیں گے. اور اسی بچے کو بتا کر 20 آدمیوں سے اس طرح سے وہ ماہانہ لے رہے ہیں. تو یقیناً اگر 10 آدمی سے بھی بول لیں ایک بچے کو بتا کر 7,000 کے اعتبار سے 70,000 تو ان لوگوں نے کما لیا ایسے ہی. ان سب کی اس کہانی کی حیرت انتہا دیکھیں. 40 جو بچے ہیں وہاں اس ٹرسٹ کے اندر, وہ 40 بچے اب موجود ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ بچوں کو کہاں رکھے ہیں, اور کتنے اسٹیٹ کتنے صوبوں سے انہی بچوں کی تصویر بتا کر الگ الگ زبان پر کر پیسے کتنوں کے پاس کتنے لاکھ لیے جاتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں. اچھا, یہ سب قصے جو آئے سامنے اس لڑکی کے ذریعے سے, وہ لڑکی اس جاب کو چھوڑ کر آ گئی, ٹارگٹ متعین کر کے اس کو جان کھاتے ہیں, ستاتے ہیں کہ یہ کام کرنا اس کے دل کو گوارا نہیں کیا, یہ سمجھ رہے تھے ہم. لیکن اس لڑکی نے اصل وجہ جب بتائی تب معلوم ہوا کہ کیا بات ہے. ایک دن وہ جب ٹرسٹ کے باہر میں فوٹو ہوتی ہیں, ان کی چھاپی گئی کتابیں ہوتی ہیں, پمفلٹ ہوتے ہیں, وہ دیکھ کر ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں اس یتیم خانے کے اندر, اس ٹرسٹ کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے بیوہ ہیں, اتنے سارے بوڑھے ہیں, وہ اپنی بھوک کی ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے, ان کے بھوک کی ختم کے لیے مدد کے لیے ضرورت ہے. یہ سب ہم سمجھتے ہیں. لیکن جب ایک ڈونر نے, جو اس لڑکی کے واسطے سے, ایک ڈونر, ایک اسپانسر, اسی لڑکی کے واسطے سے اس نے کئی رقم, بہت ساری بڑی رقم اس نے مدد کی تھی, تو کسی ضرورت پر اس ڈونر نے کہا, وہ ڈونر وہاں پہنچ گئے تھے ٹرسٹ کو, پہنچ کر اس نے ضد کر کے بیٹھ گیا کہ نہیں, میں بچے کو دیکھ کر ہی جاؤں گا. آج اس بچے سے, جس غریب بچے کی میں کئی بڑی رقم خرچ کر کے میں مدد کر چکا ہوں, اس سے میں مل کر ہی جاؤں گا, دیکھ کر ہی جاؤں گا. آفس والوں نے بڑی منت سماجت کی, بڑی کوششیں کی, کورونا کا, کووڈ کا بہانہ بنا کر ٹالنے کی بہت کوشش کی. سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جب وہ ٹلا ہی نہیں, آخر تک بھی نہیں مانا, ضد میں بیٹھ گیا,
تب مجبوراً اس لڑکی ہی کے ساتھ تو اس اسپانسر کو اندر بھیجا گیا. اندر جا کے جب دیکھے تو وہ بچہ پکچر آف پاورٹی بولتے ہیں، غریبی کی جو انتہا ہے، اس حالت میں پھٹے پرانے ان کپڑوں کے اندر وہ بچہ تھا. اب اس لڑکی کو اسپانسر دیکھا، خیر بات ہو گئی، لیکن اس لڑکی کو تو چونکہ کئی سارے راز معلوم تھے. اس نے پوچھا مینیجر سے کہ دیکھو، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں اپنی معلومات کے حساب سے ہی 3 یا 5 اسپانسر اسی بچے کے نام میں لے کر دی ہوں، اور ہر ایک ان میں سے 7-7 ہزار دیتا ہے. کیا تم لوگوں کے پاس صرف 200 روپے 100-200 کی ایک پینٹ خرید کر اس بچے کو اچھے ڈھنگ سے پہنانے کے لیے بھی تمہارے پاس وہ پیسے نہیں؟ اس پیسے کو اتنی بنیادی چیز میں بھی تم خرچ نہیں کرتے ہو. خیر بچے کو کھلاتے، تم بھی کھا لیتے، ایسا میں سمجھ رہی تھی، لیکن بچے کو بالکل بھی نہیں پہنچتا ہے، ساری رقم تم ہی ہڑپ لیتے ہو. یہ ایسی بات ہے تو اب میرا دل نہیں مانتا یہاں کام کرنے کے لیے، ایسے دھوکہ بازی میں ساتھ دینے کے لیے میں تیار نہیں. یہ کہہ کے غربت کی حالت میں ہونے کے باوجود انسانیت اس کے دل کے اندر جو ہمدردی جاگ رہی تھی، اس کی وجہ سے ایسے غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے انکار کر کے ریزائن کر کے وہ وہاں سے آ گئی تھی. تو خیر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، مدد کرنے کے دل اور جذبہ رکھنے والے تمام لوگوں سے یہی کہوں گا، آپ مدد کیجئے، لیکن حقدار لوگوں تک آپ کی مدد پہنچائیے پوری طرح، اچھی طرح. دیکھو آپ کے پاس پیسے لینے والے اس قدر منظم طور پر سازش کر رہے ہیں، تو آپ ذرا تحقیق کر کے کیا یہ واقعی صحیح ادارہ ہے، کیا اس میں مدد کر سکتے ہیں، کیا واقعی یہاں پر یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی مدد پہنچائیے. ورنہ بے ضرورت اس طرح کے دیکھو لاکھوں میں کروڑوں میں اڑانے والے لوگوں کو مدد کے نام پر بہت کچھ دے کر بہت سارے لوگ تسلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں مدد کر رہا ہوں، میری مدد سے بہت سارے غریب، یتیم، بیوہ بچے، بیوہ، یہ سارے کے سارے پل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہوتا ہے. واٹس ایپ میں، فیس بک میں اس طرح کے میں خود بھی ایسا کیا ہوں کہ سووں کے میسج جس طرح سے بہت ہمارے دل کو نچوڑ دیے جیسا ایسے جو میسج آتے ہیں، ہم تو مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم کوئی اور تو مدد کرے گا، یہ سوچ کر ہم شیئر کر دیتے ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں. آگے سے ان ساری چیزوں پر ہم خوب نگاہ رکھیں، کڑی نگاہ رکھیں، ہم کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہو، صرف وہیں پر ہم مدد پہنچائیں. اللہ تعالیٰ صحیح مستحق لوگوں تک، مدد کرنے والوں کے دل میں مدد کا جذبہ پیدا کریں اور ان کی مدد مستحق لوگوں تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.